حسین نقی، ممتاز صحافی، دانشور اور انسانی حقوق کے علمبردار حسین نقی 23 جون سن 1936 کو لکھنؤ کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ کے شیعہ انٹر کالج میں ابتدائی تعلیم پائی۔ تقسیم کے بعد سن 1950 میں لاہور منتقل ہو گئے۔ اسلامیہ کالج سول لائنز میں اسٹوڈنٹس یونین کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ طلبہ سیاست میں حصہ لینے کی پاداش میں کالج سے خارج کیے گئے۔ کراچی یونیورسٹی میں سن 1956 میں سوئز بحران کے دوران نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھی۔ بی اے کے 3 سالہ کورس کے خلاف طلبہ کے احتجاج میں بھرپور حصہ لینے پر کراچی بدر کیے گئے۔ نیوز ایجنسی پی پی آئی کے بیورو چیف مقرر ہوئے۔ روزنامہ سن کی ادارت کی۔ ویو پوائنٹ، ہیرلڈ اور آؤٹ لک سے وابستہ رہے۔ پنجاب ٹائمز، پنجاب پنچ اور روزنامہ نیوز کے مدیر رہے۔ پنجابی روزنامہ سجن کی بنیاد رکھی۔ آزادی صحافت کے لیے شمشیر برہنہ بنے رہے۔ مزدوروں، عورتوں اور اقلیتوں کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ ایوب، بھٹو اور ضیاء الحق کی حکومتوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ مارچ 1991 میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر مقرر ہوئے، جہاں سے دسمبر سن 2016 میں ریٹائر ہوئے۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج دوسرا حصہ ہے ہماری گفتگو کا پاکستان کے صف اول کے صحافی اور انسانی حقوق کے رہنما محترم حسین نقی سے گفتگو کا۔ نقی صاحب آداب۔ آداب۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں جو متروکہ املاک تھیں وہ نیلام کی گئیں، جی، ہمارے ملک میں الاٹ کی گئی۔ اس سے اس ملک کی تمدنی، سیاسی، معاشی تاریخ پہ کیا اثرات مرتب ہوئے؟ بہت برے اثرات ہوئے۔ اس سے سب بالکل آسان لفظوں میں تو یہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنے پاس ساتھ 2 گواہ لے آئیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ آپ کے پاس فرض کیجئے 15 مربع تھے، آپ کے پاس 1 ایکڑ زمین نہ رہی ہو، تو آپ کو 15 مربع کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، آپ کو 15 مربع الاٹ ہو جائیں گے۔ ہندوستان میں تو ہم تھے اس وقت 48 وغیرہ میں، جب یہ شرنارتھی ان کو کہتے تھے یہ گئے ہیں، تو وہاں پہ بالکل یہ تھا کہ ہر پراپرٹی جو مسلمان چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے باقاعدہ اسسمنٹ ہوگا کہ اس کی کیا ویلیو ہے، اور جو شرنارتھی آ رہے ہیں ان کی جو جائیداد وہ چھوڑ کے آئے ہیں اس کا اسسمنٹ وہ مطلب دیں گے کہ ہماری اتنے کی جائیداد تھی، اور وہ پروف کر پائیں گے اس کو، تو پھر ان کو ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا تھا۔ مثلا کوئی سکھ تھے تو یا کوئی ہندو تھے، ان کو ملا سرٹیفکیٹ کہ وہ ان کی جائیداد 50,000 روپے کی تھی، وہ چھوڑ کے آئے تھے، اور کوئی دوسرا جو تھا اس کی جائیداد جو تھی وہ 1,00,000 روپے کی چھوڑ کے آئے تھے۔ تو یہ سرٹیفکیٹ انہوں نے تقسیم کیے وہاں پہ ہر جائیداد کے کہ یہ اتنے کی جائیداد ہے۔ میں نے اپنے ایک ماموں کی جائیداد جو 50,000 روپے ویلیویٹ ہوئی تھی، وہ بھی سرٹیفکیٹ تھا، لیکن یہاں تو صرف 2 گواہوں کی ضرورت تھی، تو اس کو پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن انہوں نے بہرحال ماموں نے ہمارے اسی طریقے سے لیے۔ لیکن بہرحال انڈیا میں ان سب کو ایویلیویٹ کر لیا، لہٰذا اگر کوئی سکھ اس کے پاس 50,000 روپے 50,000 یا 1,00,000 روپے کا وہ تھا تو وہ 1,00,000 روپے کی جائیداد میں بڈ کر سکتا تھا۔ وہ بھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو وہ ویلیویٹ کر لیتے تھے، اس کے بعد پھر اس کی بیڈنگ بھی ہوتی تھی۔ ہمارے اپنے محلے میں وزیر گنج میں بہت سارے لوگ آ گئے تھے، تو ان کی جو جائیدادیں تھیں وہ باقاعدہ نیلام ہوئی۔ مثلا یہ کہ 5,000 10,000 50,000 جتنے کی بھی نیلام ہوئی،
وہ اس کو مل گئی اور اس کے جو بھی اس کے پاس سرٹیفکیٹ تھا اس میں سے وہ پیسے ڈیڈکٹ کر لی گئی، اور وہ لیکن بڈ ہوتی تھی باقاعدہ. انڈیا نے یہ کیا. تو اس واسطے دوسری بات جو بہت اہم ہے اس سلسلے میں، انڈیا میں یہ بھی ہوا کہ یو پی میں میں بتا سکتا ہوں کہ یو پی میں تو باقاعدہ یہ تھا، اور میرا خیال ہے سارے ہندوستانی میں یہ تھا کہ 25,000 سے زیادہ افراد کسی شہر میں بطور شرنارتھی نہ جائیں. ان کو مطلب باقاعدہ الاٹ ہوتا تھا کہ وہ لکھنؤ جا رہے ہیں یا کانپور جا رہے ہیں. کسی نے بتایا میں بزنس کرتا ہوں، میری انڈسٹری ہے، تو ان کو کانپور، کلکتہ، بامبے اس طرف وہ جائیں گے. لکھنؤ میں مطلب وہ لوگ جائیں گے جن کی ذمہ داری ہے یا گھر ہیں یا اربن پراپرٹی ہے، وہ پراپرٹی ہے. تو اس طریقے سے تھا. تو یہ تھا کہ ایک لمیٹڈ تعداد میں لوگ آئے. پہلے سے بھی ہمارے لکھنؤ میں تو سندر سنگھ کا بڑا مشہور تھا وہ ریسٹورینٹ. ہمارے اپنے ایشیا کالج میں شمبھو دیال ورما سنگھ صاحب، گربچن سنگھ سدھو جو بعد میں انڈیا کی کونسل آف سائنٹیفک انڈسٹریل ریسرچ کے ہیڈ ہوئے، یہ سب لوگ پہلے سے کام کرتے تھے. تو یہ ہوا. تو یہ ایک فرق تھا. جی. اور ہمارے یہاں تو میں نے آپ کو بتایا نہیں، ڈاکٹر اکرم 1G ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے. ان کی والدہ جالندھر سے تھیں. ہم نے کہا آپ کیسے رہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری امی کا مطلب وہ تھا کلیم، ادروائز تو میں تو اٹک کا رہنے والا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور بھی ہم بہت سے لوگوں کو ہاں، جانتے ہیں کہ تو مقامی تھے. اچھا پھر ماڈل ٹاؤن میں تو بہت زیادہ مطلب یعنی لوگ 1900 گھر غیر مسلموں کے تھے، 2000 ٹوٹل گھر تھے، 100 کے قریب مسلمانوں کے تھے جو ظاہر ہے ویکیو نہیں ہوئے، تو 1900 یہ پراپرٹی تھی. اسی طریقے زمینوں کا تھا، لوگوں کو یونٹس الاٹ ہوئے یونٹس کے، اور وہ انہوں نے اس کو بھی انکیش کیا اس طریقے سے. تو ہمارے یہاں خاص طور سے یہ سیٹلمنٹ ہوا تھا کہ کاغذات اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ 2 گواہ لے آئیں، اور اس سے بہت زیادہ خاص طور سے وہ بنا، اور یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ نافذ ہوا. افراتفری بھی ہوئی، بازرگمانی بھی ہوئی، اور معاشرتی تلفت بھی ہوئی. اور یہ پریویلیج 2 کو حاصل تھا، ایک تو ایسٹ پنجاب کے لوگوں کو جو وہاں سے آئے تھے، دوسرے حیدرآباد دکن کے. حیدرآباد دکن کے لوگوں نے اسی بنیاد پہ خوب کھلائے انہیں. سندھ میں آپ دیکھیں نا، ان کو زرعی زمینیں، اربن پراپرٹی، یہ سب چیزیں وہاں ملی. جی سر، انڈیا میں پٹیل صاحب کی زندگی ہی میں تعلقہ داری ختم کی گئی، زرعی اصلاحات ہو گئیں. جی ہمارے ہاں بھی مشرقی بنگال میں ہو زرعی گئی، اصلاحات بہت ہوئیں. ڈریسٹک لینڈ ریفارم ہو گئے. یہ جو ہمارا جسے آج ہم پاکستان کہتے ہیں، یہاں پہ زرعی اصلاحات 52، 58، 72 بالآخر زرعی اصلاحات کا سوال ہی سیاسی مکالمے سے خارج ہو گیا. اب تو اسلامی شریعت کورٹ نے، شریعت بینچ نے سپریم کورٹ کی بالکل یہ کر دیا ہے کہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، آپ جتنی چاہے زرعی زمین رکھیں، جتنی چاہے آپ کی جائیداد ہو. اب آپ اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے. آپ خرید لیں تو بھی مسئلہ نہ ہو، یہاں تو بانٹی بھی گئی ہے نا. بانٹی بھی گئی اسی طریقے سے. اسی طریقے سے بالکل. اس سے بھی ہماری معیشت پہ بہت، نہ صرف معیشت پہ، آپ کی سوسائٹی کے اوپر، آپ کے معاشرے کے اوپر اس کا بہت ہی نگیٹو اثر پڑا. اب اگر مجھے یہ پتا ہو کہ دراصل ہماری کوئی جائیداد نہیں تھی اور میرے والد صاحب نے اتنے مربع الاٹ کرا لیے یہ کہہ کے اور گواہوں کو پیش کر کے، تو مجھے پتا ہے نا کہ یہ میری جو خوشحالی ہے اس میں والد صاحب کی اس کاریگری کا زیادہ دخل ہے بنسبت حقائق کا. سنا یہ گیا ہے کہ آپ کا، چونکہ آپ ماشاءاللہ جہاں بھی جاتے تھے، جاتے بعد میں تھے، اور وہاں کوئی شرانگیزی پہلے شروع ہو جاتی تھی، تو چودھری خلیق الزمان نے غالباً آپ کو کوئی نصیحت وغیرہ کی تھی پاکستان کے بارے میں؟ چودھری خلیق الزمان اصل میں یہ تھا کہ وہ لکھنؤ سے تعلق تھا، اور وہ بھی وکالت کرتے تھے، میرے باپ بھی وکالت کرتے تھے، تو ایک دوسرے سے کافی واقفیت تھی خلیق الزمان صاحب سے. وہ مسلم لیگ میں تھے، اور ہمارے والد جو تھے وہ شیعہ کانفرنس وغیرہ اس طریقے سے اس میں تھے، لیکن بیسیکلی نیشنلسٹ تھے. تو چودھری خلیق الزمان صاحب جو تھے وہ یہاں آئے، اور مطلب انہوں نے یہ جملہ کہا جب ہم اسٹوڈنٹ موومنٹ چلا رہے تھے. ایک مسلم لیگ کا اجلاس ہوا نا یہاں، ایوب خان نے جو مسلم لیگ بنائی، کنونشن مسلم لیگ، تو اس کے جلسے کو اکھاڑنے میں سمجھیے معراج محمد خان، فتح آب علی خان، سعید حسن وغیرہ، مطلب یہ خادم بھی، یہ سب اس میں ملوث تھے. تو انہوں نے بلایا ہم لوگوں کو بلا کے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم لوگ یہاں کوئی گڑبڑ نہیں کرو، اور مطلب اور اس کے بعد تو تم لوگ اپنا وہ پاس کرا لو اور اس کے بعد چلے جانا، اس کے بعد ہم مطلب وہ کریں گے. لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی. این ایس ایف کے رہنما کی حیثیت سے آپ کا ذاتی تعلق جماعت اسلامی کے سابق امیر مرحوم منور حسن سے بھی رہا.
بہت جب ان کی کایا کلپ ہو گئی تو تب ذاتی تعلق قائم رہا یا اس میں بھی فرق آیا؟ نہیں، ہمیں اصل میں یہ تھا، منور گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہا تھا ناظم آباد میں، اور وہ نفیس صدیقی کا کلاس فیلو تھا. نفیس صدیقی ان 12 لڑکوں میں سب سے کم عمر لڑکا تھا، لیکن بہرحال وہ اس وقت ان میں شامل تھا جو ایکسٹینڈ کیے گئے. تو یہ ان کا دوست تھا، تو یہ ممبر بھی بن گیا تھا ہمارا NSF کا. اس کو بھائی جو تھے وہ انجینئر تھے، وہ جمعیت کے بڑے سرکردہ لوگوں میں سے تھے، لیکن ان کی پوسٹنگ ہو گئی تھی پشاور میں. چھٹیوں میں وہ آئے تو وہ منور کو اپنے ساتھ لے گئے جی. اور اس کے بعد اس کو مطلب ہے کہ ٹرین کیا ایز جماعتی. لیکن چونکہ یہ لوگ ناظم آباد نمبر 3 میں رہتے تھے، میں بھی وہیں رہتا تھا، تو میری دوستی تھی اور میں سوشل تعلقات میں نے ہمیشہ سب سے رکھے، بجائے اس کے کہ اس میں سیکٹیرینزم یا کسی چیز کا کوئی بھی دخل نہیں تھا، آئیڈیالوجی کا بھی نہیں تھا. بلکہ لوگ کہتے تھے کہ تم نوچندی جو میں راتوں میں جاتے ہو، محرم کے جلوسوں میں جاتے ہو. میں کہا وہاں لوگ ہیں بھائی، اس میں جاتے ہیں، اس میں یہ کیا. بہرحال تو منور جو تھا، منور سے اتنے ہمارے تعلقات رہے ہمیشہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ قاضی حسین احمد بھی ہم سے جونیئر اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، تو ان سے بھی ہمارے تعلقات تھے. اتنے تھے کہ جب یہ پاکستان انڈیا پیپلز فورم بنا تو پہلی مرتبہ جب انڈیا کا ڈیلیگیشن آیا تھا، کلدیپ نیر وغیرہ بہت سارے لوگ آئے تھے، تو ڈاکٹر مبشر نے کہا کہ مجھ سے کہا کہ جماعت کی طرف سے کچھ ہو سکتا ہے. میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے. میں نے قاضی حسین احمد کو فون کیا، میں نے کہا قاضی صاحب ان کو لوگوں کو لانا ہے. تو انہوں نے کہا بھئی ایسے کیوں لانا ہے، تو ہم باقاعدہ تم بتاؤ کیا کریں. میں نے کہا آپ بتائیے یہ اس وقت کا کھانا فلاں جگہ فلاں. تو ایک ناشتہ پین تھا، تو انہوں نے کہا بھئی ناشتے پہ لے آئیں، اور بہت زبردست ناشتہ کرایا انہوں نے قاضی حسین احمد. منور سے تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ HRCP میں رحمان صاحب نے کہا کہ بھئی سب پولیٹیکل پارٹی کے لوگ آئیں تو جماعت کی ذمہ داری تو سید آپ ہی کی ہے. تو میں نے منور کو، اس وقت وہ ان کا سربراہ ہو چکا تھا، تو میں نے منور کو کہا کہ بھئی ضروری ہے آنا. تو وہ آئے اور مطلب سب لوگوں کو، تو مطلب اگر آپ تعلقات تو ہر ایک صحیح میں تو ہونے بھی چاہیے، ہونا چاہیے، ہونے بھی چاہیے. یہ جمہوری اسپرٹ ہے. اور جو کہ میں ٹریڈ یونین میں رہا، ٹریڈ یونین کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ ڈیمانڈز تو بہت زیادہ رکھتے ہیں، اور اس کے مطلب یعنی وہ نیگوشیبل ہوتی ہیں، اس میں سے کچھ مانی جائیں گی کچھ نہیں مانی جائیں گی. یہ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی جب یہ مطلب 6 پوائنٹ کا مسئلہ ہوا. تو میں نے پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو کہا کہ بھئی 6 پوائنٹ جب اسمبلی میں آئیں گے تو وہ 6 پوائنٹ نہیں رہیں گے. نقی صاحب، میں ان اخبارات کی فہرست دیکھ رہا تھا جن سے آپ وابستہ رہے ہیں. جی، تو اچھی خاصی طویل تھی. 10-12 میں تو ہوں گے. آؤٹ لک، ویو پوائنٹ، جی، فرنٹیئر پوسٹ، جی، ہالیڈے، فرنٹیئر گارڈین، جی، پنجاب پنچ، جی، پنجاب ٹائمز، اس سے بھی پہلے جی، اسٹار، جی، مسلم، دا نیوز، اس کے علاوہ اردو میں ڈیلی نیوز، مساوات. ڈیلی نیوز کے تو آپ جی، بانی مدیر، وہ ایک اور جی، سوال ہے. جی. اتنے وسیع نہیں، ایک ایوننگر بھی تھا کراچی میں، ڈیلی نیوز جنگ کا. یہاں تو ڈیلی نیوز تھا. اب اس تجربے کی روشنی میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا صحافی ایک سیاسی فریق ہے یا اس کو ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس طریقے کا سیاسی فریق نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ پاور کے سامنے وہ چیزوں کو رکھے جو عام لوگ نہیں رکھ سکتے خود. سارا میڈیا کے ایگزسٹنس کی بنیاد یہ اصول تھا. تو دیٹ یو ہیو کیپیسٹی ٹو اسپیک ٹو پاور. یس. اس کے سامنے کھڑے ہو آپ. تو اور وہ کس کی طرف سے کھڑے ہوں گے؟ جو خود سے جس کی آواز نہیں ہے. وائس لیس کو وائس دینا، یہ بنیادی کام ہے جرنلزم کا. ایک تاثر ہے جی
کہ جب آپ پی پی آئی نیوز ایجنسی کے بیورو چیف تھے جی تو آپ کو جماعت اسلامی اور شیر علی خان پٹودی کے دباؤ پہ برخاست کیا گیا تھا. بالکل کیا یہ تاثر درست ہے؟ بالکل درست ہے، اس واسطے کہ جو ہم نے پنجاب پنچ نکالا تھا اس کی ایک بہت شارٹ ہمارے 2 جرنلسٹ ایسے تھے کہ آپ ان سے اچھی ہیڈ لائن نہیں نکال سکتے. ایک تو عباس اطہر اردو میں آ گیا پھر آ گیا ایک لفظ کا، اور مطلب لوگوں کو بہت اعتراض ہے لیکن میرا خیال میں اس سے اچھی ہیڈ لائنس نہیں تھیں اس دن کے لیے. اسی طریقے سے زم تھا، تو زم نے کہا کہ یہ بڑے بکواس کرتا رہتا ہے شیر علی، تو اس کا کچھ کرنا چاہیے علاج. میں نے کہا کہ خبر ہے تو اس کے اوپر ہیڈ لائن تم چوز کر لو، تم لگا دو ہیڈ لائن. تو زم نے لگایا شیر علی بیہیو. اب یہ کیسے ہوا جو آپ پنجاب پنچ تک پہنچ گئے جی کہ آپ نے پنجاب ٹائمز صفدر میر سے مل کے جنوری؟ نہیں، صفدر میر صاحب نے اصل میں ایک لڑکا تھا جس کے والد کسی ہائی کورٹ لاہور میں پیشکار تھے کسی جج کے، اور اس زمانے میں مطلب یعنی اس نے اعظم سہروردی اس کا نام تھا، تو اعظم کو ڈکلیریشن مل گیا ایک ویکلی کا پنجاب ٹائمز کا. میر صاحب ایک دن پریس کلب، آپ کو یاد ہی ہے ہارشو بلڈنگ میں پی یو جے کا دفتر، اور یہ تو میں نے مجھے اے پی سے جب جا رہے تھے خالد بھائی اور وہ اے پی کا دفتر ختم ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ نقی اس پہ کوئی اور قبضہ کر لے گا، تو صفدر میر کے دوست ہیں یہ مسعود بھگوان کھدر پوش، تو تم ان سے کہہ کے یہ دفتر لے لو. تو میں نے میر صاحب سے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا میں ابھی تم اسی ڈیسک کو قبضہ کر لو. تو خالد بھائی تھے دہلی کے تھے، وہ چلے گئے تھے باہر، پھر تو انہوں نے دے دیا تھا یہ دفتر. تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا تو میر صاحب آ گئے، اور میر صاحب نے کہا کہ بھئی ایک اخبار نکل رہا ہے ویکلی پنجاب ٹائمز ہے اس کا نام، اس میں میں نے تمہارا نام بطور ایڈیٹر کے بھیج دیا ہے. تو میں نے کہا میں میر صاحب میں تو رپورٹر آدمی ہوں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں تم کر سکتے ہو. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھئی. اب حالانکہ میں نے اسکول کے زمانے میں شیعہ کالج میں شیعہ اسکول میں پرچہ نکالا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ پرچہ، تو کبھی ان سے ذکر کیا ہوگا. بہرحال وہ ہم اس کے بن گئے ایڈیٹر. اب وہ چل پڑا تو اس کو خرید لیا بیگم نسیم اکبر خان نے جو بیگم شاہ نواز کی صاحبزادی صاحب ساتھی تھیں اور ایم این اے الیکٹ ہوئی تھی، اور ایم این اے پیپلز پارٹی سے جی. اور انہوں نے یہ پیپر خریدتے ہی اس کو چن کے اس میں سے ترکیب پسند لوگ نکال کے نہیں انہوں نے بند کر دیا. بھٹو صاحب کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ مساوات کی فیزیبلٹی رپورٹ تو منو بھائی کے ساتھ مل کے آپ تیار میں نے بنائی، میں نے شفقت تنویر مرزا منو بھائی میرے گھر پہ، بھٹو صاحب نے بلکہ حنیف میں کم از کم 10 بار مونی روڈ میں اس گھر پہ آئے ہوں گے جس میں ساری فیزیبلٹی سارے اخراجات کس نے کیا دینا ہے. بھٹو صاحب نے بلکہ مجھ سے پوچھا کہ کین آئی ٹرسٹ ہم ود $1 million. میں نے کہا یو شوڈ ٹرسٹ ہم فار $10 million، کیونکہ اس وقت آپ کا پرچہ اگر نکلے گا تو اس وقت اس کی بہت سرکولیشن ہو جائے گی اور پیپلز پارٹی کا میسج پہنچ جائے گا. پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی جی، آپ کا ذاتی تعلق تھا بھٹو صاحب بہت زیادہ. چونکہ حیدرآباد میں جب میرا انجام کی ہڑتال پہ ہوا تو اسی زمانے میں یہ سرکار سے فارغ کر دیے گئے تھے ایس فارن منسٹر. تو میں پی پی آئی کو ریپریزنٹ کرتا تھا حیدرآباد میں، تو میرے علاوہ کوئی خبر نہیں دیتا تھا بھٹو صاحب. مصطفیٰ خر نے MLO 54 جاری کیا جس میں ہم نہ ایڈیٹر بن سکتے تھے، نہ پرنٹر، نہ پبلشر، اور ہم لوگوں کو مارشل لا کورٹ میں 1 سال کی سزا ہو گئی. نیکسٹ صاحب ہم ایک وقفے کے لیے جائیں گے. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم بہت دلچسپ تاریخی حقائق اور ہمارے ملک میں صحافت، انسانی حقوق، جمہوریت کے سوالات پہ حسین نقی صاحب سے بات کر رہے ہیں. اس وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
سال میں انشاءاللہ نوجوانوں کو تعلیم، ہنرمندی اور روزگار دے کر بے روزگاری کی کمر توڑ دیں گے. قوم کا ایک ایک دھیلا امانت جان کر صرف اور صرف آپ کی ترقی اور خوشحالی کے اوپر خرچ کریں گے. یہ پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے ان لاکھوں بچوں اور بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھل جائیں گے. تجارت کو نجی شعبے میں فروغ دینے کے لیے انشاءاللہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو، حکومت پاکستان ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے گی. ہم وہ کام کریں گے جس سے کہ ہر جگہ چھاپ لگے گی میڈ ان پاکستان. میاں محمد نواز شریف نے جس طرح 2017 میں IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا، انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری IMF کا پروگرام ہوگا. خالق کو، مالک کو، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، آپ سے یہ عہد ہے کہ آپ اور آنے والی نسلوں کا مقدر روشن کرنے کے لیے، پاکستان کا مستقبل تابناک کرنے کے لیے کڑے سے کڑا فیصلہ کروں گا. بات ہو جمہوری اقدار کی یا سیاسی انتشار کی، عوامی مسائل، سیاسی گٹھ جوڑ اور فتنہ و فساد کا خاتمہ ہوگا ہمارا موضوع. ہم کریں گے تذکرہ قومی اور ملکی مفادات کا. ہم لائیں گے سامنے سچ جھوٹ کی گرداب سے حقائق کے آشکار ہونے تک. نیوز نائٹ میں ڈاکٹر سجاد بخاری کے ساتھ ہفتہ اتوار شب 10:05. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں صف اول کے صحافی اور انسانی حقوق کے رہنما محترم حسین نقی سے. نقی صاحب، آپ اپنے کریئر کے بالکل نصف النہار پہ تھے جب ہمارے ملک پہ 71 کا بحران گزرا. وہاں سے ہم نے غیر ملکی صحافیوں کو، روزاز خان صاحب ہی تھے نا تب سیکریٹری اطلاعات، نکال دیا. بے خبری کا یہ عالم ہمارے ملک کے لوگوں کے سیاسی شعور پہ، تاریخی شعور پہ، اور سب سے بڑھ کے اس ملک کے ٹوٹنے پہ کس حد تک اثر انداز ہوا؟ 71 ہوا، اور میں تو گھر پہ تھا تو مسعود اللہ خان آئے کہ صبح تمہیں 12 بجے رات کو کہہ رہے ہیں کہ صبح تمہیں ڈھاکہ جانا ہے کیونکہ تم دونوں کو جانتے ہو. شمیم احمد نے کہا، اس وقت ہم اس کے لیے سن کے لیے کام کر رہے تھے، ان کا کرسپونڈنٹ پنجاب کے لیے میں تھا. تو شمیم صاحب کا فون بھی آیا کہ تم جاؤ، کیونکہ میں کہا کیوں جاؤں؟ انہوں نے کہا تم دونوں کو جانتے ہو کم از کم، کیونکہ شیخ مجیب مادر ملت کے الیکشن میں ہم لوگ بہت ہر شہر میں ساتھ گئے. میرا جرنلسٹک کیریئر شروع ہوا تھا اور وہ ظاہر ہے اپنی لیڈری کی اچھی بھلی لیول پہ آ چکے وہ تو 53 میں صوبائی وزیر رہ چکے تھے. جی ہاں، اور ہمارے مطلب میں نے بلکہ ذکر بھی ہوا تو میں نے کہا کہ میں کوئی 10-15 سال جونیئر اسٹوڈنٹ لیڈر ہوں اور آپ میرے سینئر ہوں. تو وہ بہت محظوظ بھی ہوتے تھے اس وقت. مادر ملت کے ساتھ ہم لوگ الیکشن کیمپین پہ سب جگہ گئے، تو اس لیے واقفیت تھی. بلکہ جب میں وہاں گیا ہوں تو ظاہر ہے میں پنجاب ٹائمز اور پنجاب پنچ اور یہ ان تک بہرحال یہ اطلاع تھی کہ میں ان کے خلاف بھی لکھتا ہوں. تو انہوں نے بلکہ شیخ مجیب اور بھٹو صاحب کی اسی دن پتہ چلا کہ شام کو یہ کال آن کریں گے، کرٹیسی کال. تو میں فوراً ہی عطاء الصمد وہاں تھے جو BBC کے بھی کرسپونڈنٹ تھے ہمارے بھی، وہ مجھے ڈرائیو کر کے وہاں لے گئے اس کے گھر. تو وہاں پر یہ بھٹو صاحب اور وہ ابھی بات چیت شروع نہیں ہوئی تھی. تو پہلے تو میں عطاء الصمد نے کہا کہ یہ مطلب وہاں سے لاہور سے
تو وہ کہا ہاں ہاں یہ میرے خلاف بھی لکھتا ہے. تو میں کہا میں تو دونوں کے خلاف لکھتا ہوں, دونوں کے حق میں بھی لکھتا ہوں. یہ شیخ مجیب الرحمان نے کہا. جی تو میں کہا کہ میں آپ کے ہی نہیں ان کے بھی خلاف لکھتا ہوں, دونوں کے. تو کہ میں خلاف لکھنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس کو 2 ڈبل رسگلے کھلاؤ اور 2 چائے پلاؤ. اور ظاہر ہے وہ لوگ پھر اپنی بات چیت کرنے شروع ہو گئی بات چیت. میں نے وہاں پہ بہت بہرحال میں وہاں پہ تھا اور مجھے کچھ خبریں ملنا شروع ہوئیں. تو بہرحال وہاں پہ یہ بات ہوئی اور شیخ مجیب بھٹو صاحب نے اگلے دن جو پریس کانفرنس کی اس میں میری ان سے تو اس پہ بحث بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں تو 5.5 پوائنٹ مانتا ہوں. تو میں نے کہا کہ 5.5 پوائنٹ کا مطلب 6 پوائنٹ نہیں مانتے. کہنے لگے میں تو 6.25 پوائنٹ بھی مانتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ تو یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ ہے کہ ابھی اقتدار منتقل بھی نہیں ہوا, اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں ہوا اور شیخ مجیب سے آپ یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب سے کہ یہ اپنے 6 پوائنٹ سے ہٹ گئے. تو بہرحال وہاں پہ یہ ہوا اور اس سے یہ لگا تھا کہ اب جب دوسری بھی ٹاکس ہوں گی تو یہ معاملہ سدھرے گا نہیں. تو میں نے بہرحال میری پوزیشن یہ تھی کہ بھٹو صاحب پولیٹکس کریں اور پولیٹیکلی اس کو ریزالو کریں پارلیمنٹ کے اندر. نقی صاحب آپ کے ہاتھ آ گیا جنرل ضیاء الحق کا وہ نوٹیفیکیشن جی جس میں کہا گیا تھا کہ طلبہ یونینز, مزدوروں کی جو ٹریڈ یونینز ہیں جی اور جو صحافیوں کی یونینز ہیں ان میں تفریق پیدا کی جائے, ان میں پاکٹ یونینز بنائی جائیں یا کوآپٹ کیا جائے ان میں. اتحاد نہ ہونے دو, اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا. اب دیکھیے نا کہ بعد میں وہ اعتزاز حسن نے آ کے وہ کیس ہم لوگوں کا وڈرا کیا. تو ہمیں تو آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں بھٹو صاحب نے جب نیب کا مقدمہ چلایا تھا تو انہوں نے اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں سیکشن 3 میں جو لائف ٹرم تھا اس کو موت کی سزا بھی بڑھا دی تھی. یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوا تھا. یہ 75 والا نا, یہ تو وہ سیکشن 3 ہمارے اوپر بھی امپوز ہوا. میں یہ عرض کر دوں کہ چونکہ ہمارے دیکھنے والے بہت سے نوجوان ہیں تو انہوں نے تو پچھلے 24 برس میں نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سن رکھا ہے. تو ہو سکتا ہے انہیں سمجھنے میں دقت پیش آئے یہ نیشنل عوامی پارٹی کی پارٹی ہے. یہاں ایک مضمون چھپا اس میں بھی نیب کو نیب لکھا گیا. مجھے اب دیکھیے میرے علم میں یہ بات نہیں آپ کو نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے سرکار کے میں نون یہ بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں تو مجھے کچھ اندازہ ہے. ایسے ہی ہے, تاریخ میں ان کے درک کا مجھے کچھ اندازہ ہے. نقی صاحب آپ کی مادری زبان اردو ہے. آپ نے لاہور سے 1989 if I'm not wrong ایک پنجابی روزنامہ سجن کے نام سے سجن شروع کیا. جی اصل میں میرا یہ خیال تھا, دیکھیے ہر ایک کی مادری زبان میں سندھیوں سے بہت متاثر تھا کہ انہوں نے اپنی مدر ٹنگ کے لیے اتنی جدوجہد کی. میں وہاں رہا بھی اور پھر یہ کہ ایک پورا سال وہاں رہا اور وہ سب میرے مطلب وہاں کے جن کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت ہی مہاجر دشمن لوگ ہیں, ان سب نے جب میں وہاں سے آیا بھی ہوں, جب بھی مجھے سی آف کیا کرنے آئے شیخ صاحب, علی محمد اسٹیشن آئے, میری لیے دعوت بھی کی اس واسطے کہ میں نے 3 انگریزی میں ہالیڈے کے لیے مضمون لکھے. تو جویا صاحب اس وقت وہاں پہ ہوتے تھے اس کے سندھی لینگویج کے بڑے, ابھی بھی اب شاید انتقال ابراہیم جویا کی بات, جی اب انتقال ہو گیا ان کا. میں آخری بار میں اور رحمان صاحب ان کے آخری دنوں میں بھی ان سے ملنے گئے تھے, خاص طور حیدرآباد میں. تو جویا صاحب بھی تھے. تو ان سب سے میں نے وہ کر کے, اور اب آپ دیکھیں وہ فیڈرل منسٹر ہے, اس وقت پروونشل منسٹر تھا, لیکن مطلب سندھی وہ جو تھا جویا صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں پہلا مضمون آج بھیجنا چاہتا ہوں, آج میری ڈیڈ لائن ہے. تو وہ اس کے ہاتھ بھیجتے تھے ٹائپ کرا کے ایک صفحہ کہ سندھی لینگویج کے متعلق آپ مجھے ہسٹری بتائیں.
تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے ذریعے، اور وہ وزیر جو تھا وہ مجھے آ کے سیڑھیاں چڑھ کے دیتا تھا وہ کاغذ، پولیٹیکل لوگ تھے نا سیاسی تو لوگوں جی، کا تو ایک اپنا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ وہ میں نے وہاں بھیجے، اور یہ بچپن میں ہوا میرے ساتھ۔ جب ہم شیعہ کالج میں تھے تو ایک دم سے میڈیم تبدیل ہو گیا، اب ہم تو اردو ہماری تو بہرحال ہمیں میٹرک تک الاؤ کیا گیا، لیکن ہماری مطلب بہن بھائیوں کو کسی کو بھی اردو میڈیم میں موقع ہی نہیں ملا پڑھنے۔ بعد میں پھر یہ تھا کہ ہم نے سندھی میں ان کو سپورٹ کیا، سندھ کو، اور بالکل ان کے لیے مضمون بھی لکھے۔ پھر یہ بھی تھا کہ انہوں نے، جب میں وہاں سے چل رہا تھا تو عبرت کے مالک تھے قاضی عابد صاحب، اور یہاں وہ تھے، اور وہ میرا انہوں نے کرسپونڈنٹ بنایا مجھے، میں عبرت کا یہاں کرسپونڈنٹ تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے اس کے منتھلی پیسے بھی یہیں دے دیتے تھے، وہ چونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ تاریخ کا حصہ کہ پنجاب میں پنجابی اخبار نکالا گیا اور وہ ایک برس نہیں نکالا۔ اچھا، میں نے ان سب لوگوں کو کہا، کیونکہ مجھے ابھی بھی آج بھی میں نے اس کے اوپر کسی نے کچھ پوچھا، اور ان سب لوگوں کو میں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ تو اپنی نوکریاں لے کے بیٹھ گئے ہو، نجم حسین، سید شفقت، تنویر مرزا، سبھی لوگ جتنے بھی تھے سب نے، اور ان کے شاگرد جتنے تھے ان سب کو نوکریاں مل گئیں پنجابی ڈپارٹمنٹ میں اور انٹرمیڈیٹ میں۔ لیکن اصل تو آپ وہاں سے شروع کریں نا۔ انڈیا میں انہوں نے یو پی میں ہندی شروع کی تو پرائمری سے شروع کہ طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، مادری زبان کا مقصد بھی یہی ہے، ورنہ آگے چل کے تو انہیں اپنے علم میں تخصیص حاصل تو میں کرنا، اس واسطے میں نے کہا کہ میں تو پنجابی میں اخبار نکالوں گا، اور اب آپ دیکھیے اس میں 30 جو 10-10 ہزار، میں کہا تھا 100 دن کے لیے نکالوں گا، اور میں نے ہر ایک سے 10-10 ہزار روپے اپنے 30 دوستوں کے نام لکھے اور سب نے دیے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکا، چاہے وہ عبدالحمید چھاپرا ہو، چاہے وہ یہ ہو کیا نام ہے آسمہ ہو، سب نے بغیر پوچھے ہوئے۔ ڈاکٹر مبشر نے تو میں کہا 10,000 روپے کا ایک چیک سائن کریں، تو انہوں نے خیر سائن کر کے دے دیا۔ اگلے دن مجھے پوچھا کہ تم تو پیسے تمہیں کبھی ضرورت نہیں، کہ ہم وہ سمجھے کوئی بہت ہی گھریلو ضرورت۔ میں کہا گھریلو ضرورت تھی پنجابی اخبار نکال، اس کے لیے آپ کا چنتا ہے انفورسڈ، اور اس سے 100 دن کا کیا تھا۔ لیکن پھر بے نظیر کی حکومت بن گئی، بے نظیر نے مجھے بلا کے پوچھا کہ ریجنل پیپرز ہونے چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہا میں تو نکال رہا ہوں، تو میں نے کہا سب کو آپ دیں، بنگالی کسی بھی زبان میں نکالے کوئی پرچہ، چاہے وہ پشتو میں، بلوچی میں، بروئی میں، تو انہوں نے ساروں کو دیے اور مجھے بھی دیے۔ اور مطلب یعنی اگر بے نظیر کی حکومت نہ بنتی تو 18 مہینے تو نہیں رہتا، 100 دن ضرور نکلتا، کیونکہ ہم نے کمٹمنٹ کیا تھا، لیکن ہر روز آرڈر بڑھ جاتا تھا، ہم کیا کرتے؟ آپ نے دیکھا نا، میں نے تو جب یہ اس نے مشرف نے کیا تھا کہ اتنے چینلز کو پرمیشن دے دی، تو میں نے کہا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اب تو بہت یہ ہو گئی، آزاد ہو گیا تھا، تو میں نے کہا یہ نہیں، یہ تو اب 40 سینٹر سے سیاست کو متون کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ نقی صاحب، ان صحافیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو حکومتیں بنانے اور گرانے کی مہم چلاتے ہیں، یا اس مہم جو ہو جاتے ہیں، کیمپینر ہو جاتے ہیں؟ یہ ان کا مطلب سیاست کو سمجھنا، سیاست پہ تبصرہ کرنا، اچھائی کوئی گورنمنٹ ہے اس نے کوئی ٹھیک کام کیا، آپ اس کو وہ بھی کریں، الاٹ بھی کریں، لیکن آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ مطلب آپ پارٹیزن اگر اس طریقے سے ہوئے تو آپ جرنلسٹ نہیں رہے۔ بجا فرمایا۔ تو ان لوگوں کو میں نے کبھی جرنلسٹ شمار نہیں کیا، نہ میں سمجھتا جو ہوں کہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نیریٹو لے کے نہیں، وہ تو آپ ان کے اسپوکس پرسن ہو جائیں، آپ ان کے اسپوکس ماؤتھ پرسن آرگن ہو جائے۔ بجا فرمایا۔ آخری سوال نقی صاحب، مارچ 91 سے 2016 تک آئی رحمان، عزیز صدیقی صاحب اور آپ مارچ 91 میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں تشریف لائے۔ صدیقی صاحب مئی 2000 میں
رخصت ہو گئے تھے لیکن آپ 2016 تک حصہ رہے. آپ اب بھی الیکٹڈ حصہ ہیں, اب آپ وہاں کام نہیں کرتے. لیکن ہاں, میں اور رحمان صاحب ایک دن ریٹائر ہوئے 31 دسمبر 2016 کو. جی ہاں, اب وہ آپ کو تو پتہ ہے کہ کس طریقے سے. تو نقی صاحب, انسانی حقوق کے کمیشن میں اس وقت کام کرنا جو ہماری 90 کی دہائی ہے, اسے یہ نیازمند آپ کا اشرۂ ضیاء کہتا ہے. ایسے میں انسانی حقوق کمیشن, جہاں تک میں سمجھا ہوں, اس نے اپنی کریڈیبلٹی بھی قائم کی, اس کی ٹرانسپیرنسی بھی رہی. چھوٹی موٹی یہاں تک مجھے یاد ہے 94 میں رحمان صاحب کو 64 برس کی عمر میں غلام اسحاق خان صاحب نے گرفتار کر لیا تھا. بالکل. وہ شریف کمپلیکس والے اس سے وہ ایک لیفلیٹ چھاپنے پہ. جی جی. اس تجربے کے بارے میں, اور میں خاص طور سے اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایک انسانی حقوق کا کارکن ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہوں کہ آج کے پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی جگہ بھی کم ہے اور آواز بھی کمزور ہے. دیکھیے, اصل میں یہ تھا کہ جو لوگ جنہوں نے HRCP شروع کیا اور جنہوں نے HRCP میں پھر کام کیا, مطلب یعنی ہم نے تو آدھی تنخواہ پہ شروع کیا تھا, رحمان صاحب نے تو چوتھائی تنخواہ پہ شروع کیا. مجھے معلوم ہے. اصل میں یہ تھا کہ ایک تو دوراب پٹیل صاحب تھے, رائٹ, جو مطلب کریڈیبلٹی آپ کی یہ وجہ ہے جی, کہ وہ تھی آسما ایز اے ینگ سیکریٹری چائلڈ, مطلب ایجیٹیٹر کے طور پہ یہاں پہ شروع ہوا اپنی والد کی, جب ان کی گرفتاری ہوئی اس نے. تو اس وقت سے لے کے تو ایسے لوگ تھے, اور جو لوگ تھے ان کا ایک کمٹمنٹ تھا اس سے کہ دو چیزیں تھیں. ایک تو ہم لوگ جو لیفٹ کے لوگ تھے اور اس میں آئے HRCP میں, اس میں یہ تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی کام کریں دو چیزیں اس میں ضروری ہیں. ایک تو پرسنل انٹیگریٹی, دوسرے آپ اس میں ایکسل کریں. تو اگر آپ نے ہیومن رائٹس کمیشن بنایا تو ہیومن رائٹس کے لیے وہ بنے, وہ کسی مطلب پروجیکشن. آپ دیکھیں تو میں اور یعنی ہم نے اور کیا نام ہے دوراب پٹیل صاحب نے مطلب ان کی کار پہ سارے بلوچستان کا سفر کیا جب اس کو بنانا شروع کیا. اسی طریقے سے رحمان صاحب اور یہ لوگ جو تھے فرنٹیئر میں ایک ایک جگہ گئے, لوگوں کو اس میں سے کہا کہ بھئی آپ اس میں شامل ہوں, اور مطلب کوشش کی کہ ایسے لوگ شامل ہوں جن کی اس میں کریڈیبلٹی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو اہم ایشوز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو ریز کریں, اور مطلب ہے کہ براہ راست کسی سیاسی پارٹی سے یعنی پریفرنس تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ کسی سے ایسا نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم کسی پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کے لیے کام کر رہے ہیں, یا اس کے اسپوکس پرسن کے طور پہ, یا اس کے پروموٹر کے طور پہ. ہم نے کوشش یہ کی کہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں وہ ان کو پروموٹ کیا جائے. آرگنائزیشن بھی اس لیے بنائے اور مارجنلائزڈ, اور مطلب ہے کہ ہیومن رائٹس کے جو وائلیشنز ہوں ان کو رپورٹ کیا جائے. پھر کور گروپس بنائے, ہمارے 6 بچے شہید ہوئے اس میں. جی ہمیں یاد, اس میں ظرفیف آفریدی بھی تھے, اس میں بلوچستان سے بھی وہ کوآرڈینیٹر تھے, اور وہ دور دراز علاقوں میں ایسے ان پاپولر کاز کے لیے یا انصاف کے لیے آواز اٹھانا بڑے شہروں کی نسبت کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے. کافی مطلب اب اس کا ذکر کرنا بیکار ہے, لیکن یہ کہ لوگ تھریٹ کرتے تھے. مجھے باقاعدہ مجھے یاد ہے کہ خزدار میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو فوراً بند کرو ورنہ مطلب تو میں نے کہا کہ یہ تو میٹنگ شروع ہو گئی ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہوگی جب تک نہیں بند ہو سکتی. یہ خطہ جو ہے اس میں بہرحال مطلب انسان بستے ہیں, 25 کروڑ کے قریب آبادی ہے, اس میں یوتھ ہے, اور تقریباً یوتھ بلج ہے, ایک طریقے سے آدھے کے قریب یوتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
ایک وقت میں ہم نے کوشش کی ہے, آنے والے وقت میں اور لوگ کوشش کریں گے. یقیناً کریں تو گے. میں جس کو آپ پریگمیٹزم کہہ لیں یا آپٹمزم کہہ لیں, تو میں تو آپٹمسٹک ہمیشہ رہا ہوں کہ یہ چیز تبدیل ہوگی, اور میرے آنکھوں کے سامنے وہ تبدیل ہوئی. حالانکہ 71 ایک ایسا تھا کہ میں اور عثمانی صاحب بیٹھ کے کوئی گھنٹہ بھر روئے تھے. صحیح درست فرمایا آپ نے. نقی صاحب, پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے اور اپنی ذاتی حیثیت میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں. آپ نے انگنت جو ہماری تاریخ کے زاویے ہیں, پہلو ہیں, جو آج پاکستان کی بہت بڑی آبادی کو معلوم نہیں ہے, ان کے بارے میں ایسی جو آپ کی شہرت ہے دو ٹوک اور شفاف بات کرنے کی, اسی میں بات کی. میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں. پاکستان ٹیلی ویژنس میں صدرنگ پروگرام میں ہم دوسرے حصے میں بات کر رہے تھے اپنے پروگرام کے پاکستان کے ممتاز صحافی اور انسانی حقوق کے رہنما محترم حسین نقی کے ساتھ. آج تک کے لیے اتنا ہی. آداب.